جو میں 3 بڑے اعلان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ ان کو بھی بلیو پاسپورٹ ملے گا، ان کے ممبرز کو، ان کے ججز کو اور 22 گریڈ کے افسروں کو. میں نئے کمشنر کو اور نئے ڈپٹی کمشنر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے ساری زندگی میں کوئی پولیس کی سیاست نہیں کی، نہ کسی بدماش کو سر اٹھانے دیا ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر میں جب تک ہم زندہ ہیں کوئی بدماش سر اٹھا سکتا ہے. یہ شریفوں کا شہر ہے، ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، ہماری 3 یونیورسٹیاں ہو گئی ہیں. ہماری زندگی کا آخری کام، اللہ نہ کرے کہ اس سے پہلے موت آ جائے، نالہ لئی شروع ہو جائے اور اس سے یہ شہر بدل جائے گا، نیا راول پنڈی ہوگا. 120 ارب روپے کا پروجیکٹ تقریباً یہ شروع ہو جائے گا. اور میری کوشش ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، کل بھی میں نے بات چیت کی ہے، کہ اس کو ایک ہی انہی مہینوں میں روزوں کے بعد فوری طور پر اس کا کام شروع کر دیا جائے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تورخم پر بھی دوسرا اعلان یہ ہے کہ آئی وے ایس لگا دی گئی ہیں مشینیں، چمن پہ ہم نے پہلے لگا دی ہیں. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ راول پنڈی میں انشاءاللہ نالہ لئی کے ساتھ رنگ روڈ اور ماں بچہ ہاسپٹل، یہاں کے بعد میں ماں بچہ کو بھی دیکھنے جاؤں گا، کیونکہ بڑی عمر گزر گئی. کام کرنا، باتیں کرنا بڑی آسان کام ہے، کام کرانا بڑا مشکل کام ہے. اور میں 10 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتا. ایک تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، 3.5 سال میں ایک بھی موشن یا بل پر اپوزیشن قومی اسمبلی یا سینٹ کے اندر عمران خان کو شکست نہیں دے سکے. 3.5 سال میں کوئی بل موشن ایسا نہیں ہے جس میں اپوزیشن نے حکومت کو شکست دی ہو. اور یہ بڑا شور ڈالتے تھے کہ ہم استعفے دے دیں گے، استعفے سے بھاگے، پھر یہ عدم اعتماد سے بھاگے. اور اب یہ 23 مارچ کو بڑے شوق سے آ کے دیکھ لیں، آپ اسلامی دنیا کے رہنماؤں کو بھی ناراض کرنے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں، آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ قوم آپ کی سوچوں سے واقف نہیں ہے. جمہوری طریقہ یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں میں آ کر اپنی طاقت کا اظہار کریں. آپ نے سڑکوں کا انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ 1.5 سال اب ذلیل و خوار ہوں گے سڑکوں پہ، کوئی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بے فکر ہیں. 17 کو یا 27 کو ایک پارٹی آ رہی ہے، دوسری پارٹی 23. کیا کرنے آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے آپ کے آنے کی، کوئی آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے آ رہے ہیں. فنانس بل میں آپ کو شکست ہو چکی ہے، سارے بلوں پر آپ کو شکست ہو چکی ہے. اور کل فضل الرحمان صاحب نے بڑی ہی تکبر کی بات کی ہے، بڑی ہی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے کہ ہم مکھی کی طرح نکال سکیں، مکھی کی طرح نکال دیں گے عمران خان کو. اپنی طرف دیکھیں آپ، ہم عالم دین کا احترام کرتے ہیں. آپ اپنی شکستوں کو دیکھیں. اگر یہ میڈیا نہ ہو تو آپ کا نام بھی قوم بھول جائے. اس میڈیا کا جا کے صبح و شام شکریہ ادا کریں جس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ سیاسی طور پر تو 1.5 سال بعد دیکھیں گے کہ آپ کہاں کھڑے اور کہاں نہیں کھڑے. اور دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تعلیم کا مشن ہمارا مکمل ہو چکا ہے. 9 تاریخ کو سٹے ہے، اللہ کرے وہ ڈھوک دلال میں آخری کالج ہے، پیسے پہنچ چکے ہیں. ہمارے 60 تعلیمی ادارے اور 3 یونیورسٹیاں مکمل ہیں. اور ہم غریبوں کی حالت بدلنا چاہتے ہیں، اور وہ نالہ لئی بدل سکتی ہے. تمام نالہ لئی کے گرد و نواح گزرنے اور رہنے والے لوگوں کی زندگی انشاءاللہ تعالی بہتر ہونے جا رہی ہے، اور وہ غربت کے دائرے سے باہر آنے جا رہے ہیں. جس دن نالہ لئی شروع ہوگا ان کی جائیدادوں کی قیمتیں بڑھیں گی
اور ہم زیادہ لوگوں کو بے دخل نہیں کر رہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بہت تھوڑے لوگوں کو پیمنٹ پہ، پیسوں پہ، اور میں کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب کو بھی کہوں گا کہ ہمارا اولین کام اب صرف نالہ لئی ہے. رنگ روڈ اس کے ساتھ ویسے ہی بن جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں، آپ سے ہونا وانا تو کچھ نہیں ہے. اگر آپ عمران خان کی جو خوش قسمتی ہیں اس میں سے ایک بڑی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ اس کو نالائق اپوزیشن ملی. اور جب عمران خان کہتا ہے کہ میں سڑکوں پہ آؤں گا تو بہت خطرناک ہوں گا، آپ یقین جانیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں وزیر ہوں، واقعی وہ بہت خطرناک ہوگا. کیونکہ آپ کے پاس تو ٹی وی نہ ہو، آپ اگر آپ کا ٹی وی لائیو کٹ نہ ہو تو آپ فون کر کے پوچھتے ہیں میں آ رہا تھا نا، میں دکھایا جا رہا تھا نا، یا میں کیا آپ کی سیاست ہے؟ کیا کیا آپ نے 3.5 سال میں؟ بتائیں آپ، سوائے اس کے کہ آپ نے عمران خان پر غیر ذمہ دارانہ الزام لگائے. مری کا واقعہ ہوا جس پر ہمیں افسوس ہے، کل بہت افسوس ہے، لیکن وزیر داخلہ 2 راتیں وہاں رہا. وہ جو کچھ ہوا وہ گاڑی کے اندر اس گیس کی وجہ سے ہوا، لیکن اس پر کوئی ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں. یہ مشینیں وہاں کھڑی تھی، کیوں کھڑی تھی؟ کام ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وزیر داخلہ کا مری میں کوئی کام نہیں ہے، لیکن صبح 2:45-3 بجے تک میں وہاں کھڑا تھا اور 700 گاڑیوں کو میں نے نکالا. اور یہ میں کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک حقیقی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ٹورزم جو عمران خان کے دور میں بہت بڑا ہے، ہمارا سیٹ اپ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس ٹورزم کو افورڈ کر سکے اور اس کی خدمات کر سکے. اور میں لاسٹلی اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں، نہ دھمکی دے رہا ہوں، نہ کوئی غیر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 23 تاریخ کا دن بڑا حساس ہے. یہ سڑکیں، بہت ساری سڑکیں، مین سڑکیں بند ہوں گی، ممکن ہے فون بھی بند ہوں. 7 تاریخ کو ویسے بھی سعودی وزیر داخلہ بھی آ رہے ہیں، ابھی سعودی ایمبیسڈر آئے ہوئے تھے میرے پاس. دنیا اسلام کے سینکڑوں وزیر خارجہ اور ان کے ذمہ داران آ رہے ہیں. اگر آپ کو اپنی ذاتی سیاست کے لیے ان کو ناراض کرنا ہے، میں نے کوئی شوق سے نہیں کہا تھا کہ آپ 4 دن بعد آ جائیں. اب آپ 23 کو ہی آئیں، اب آگے پیچھے نہ ہوں. 23 کو آئیں، انشاءاللہ تعالی آپ سیاسی شکست کھائیں گے. 23 مارچ کو بھی آپ ذلیل و خوار ہوں گے اور اپنے ساتھ منہ لے کے واپس جائیں گے، اور آپ کے لیے ہم کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے تا وقت آپ نے کوئی قانون کے لیے مسئلہ پیدا نہ کیا. تھینک یو ویری مچ. جی ادھر آگے آ کے کر لیں، آگے فٹافٹ. 3 منٹ ہیں، میں 10 منٹ سے زیادہ قوم کا وقت جو ہے وہ کوئی عوام سڑکوں پہ 3.5 سال میں نہیں نکلی. یہ 23 مارچ میں جو آئیں گے، یہ ٹریکٹر ٹرالی کتنی عوام نکلی ہے جی؟ کوئی عوام نہیں نکلی ٹریکٹر ٹرالی میں بھی. اور یہ صدارتی نظام یا ایمرجنسی ابھی تک کابینہ میں نہیں آیا. نہ میں صدارتی نظام پہ تبصرہ کر رہا ہوں اور نہ میں ایمرجنسی پہ تبصرہ کر رہا ہوں. یس جب مرضی آئیں جی، 23 مارچ سے اب پیچھے نہ ہٹیں. میں 1 مہینہ انہیں کہتا رہا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہیں، عقل مند ہوتے تو شاید آج ان کی کوئی ہمیں قانونی تھریٹ ہوتی. ایک بل عمران خان کا 3.5 سال میں جو ہے وہ ناکام نہیں ہوا، کوئی چیز ناکام نہیں ہوئی. اب آپ 23 مارچ کو ہی آئیں اور آ کے ذلیل و خوار ہوں انشاءاللہ تعالی. جی پرائم منسٹر کا چین کا دورہ، اس کی اہمیت بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ جو استعفیٰ لیا گیا شہزاد اکبر خان، چھوڑیں پرے. 3 تاریخ کو فروری کو پرائم منسٹر چین جا رہے ہیں. بہت اہم دورہ ہے، اور پرائم منسٹر کا یہ دورہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے نتائج سے نکلے گا. لاسٹ کوشچن. رائٹ، یہ فواد صاحب نے کل تفصیلی جواب دیا ہے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں عمران خان کو ایک آنسٹ آدمی سمجھتا ہوں، پھر یہ کہہ رہا ہوں وزیر سمجھ کر نہیں. اور یہ جو ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے، فواد نے کل کہا کہ وہ اس پہ ایک تفصیلی جواب دے گا. جی امید. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں خطرناک ہوں گا، لیکن اپوزیشن کے لیے کہ یہ جو میسج ہے کسی اور کو دیا گیا. کسی کو نہیں دیا گیا، اسی کو دیا گیا ہے جس کو اپوزیشن کو دیا گیا ہے. باقی الحمدللہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ان کو پتہ لگ جائے گا. ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر وہ ذہنی طور پر، عقلی طور پر اتنے باشعور ہوتے، اگر ان کو سیاست کی سمجھ ہوتی تو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی بات پہ، ایک ہی لائن لینتھ پہ. اپوزیشن وبیلا کر رہی ہے کہ وزیر اعظم تقریر سے لگ رہا ہے کہ کنفیوز ہو گئے ہیں. کوئی کنفیوز نہیں ہے. یہ کنفیوز نظر آتا ہے آپ کو؟ ابھی اس نے صحت کارڈ کی تقریر کی ہے. یہ تمام دوست جہاں پہ تشریف رکھیں، آپ کی ریفریشمنٹ کا بندوبست جہاں پہ ہے.